الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 41 اور عقیدہ نمبر 19 سے انشاءاللہ آج پیش کروں گا۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ آپ سبھی حضرات بہار شریعت کا مطالعہ کریں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں اردو وہ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی علم کا ذخیرہ حاصل ہوگا۔ تو آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے اللہ آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ تو چلے آج کے درس کی طرف۔ عقیدہ نمبر 19، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے، یعنی خطا اور بھول یہ ناممکن ہے۔ عقیدہ نمبر 20، ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ یہ بیماری ہیں دو، یعنی کوڑ کی بیماری ہے، اس کے علاوہ جسم میں اور بھی بیماری لگ جاتی ہیں وغیرہ۔ ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ ارے بھائی، جب یہ بیماری اگر ہوں گی ٹھیک، ان کے قریب کون آئے گا؟ تو عقیدہ نمبر 21، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کون سا علم غیب عطا فرمایا ہے؟ جیسے کہ وَعَلَّمَكَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا، ایک نہیں بلکہ کئی۔ قرآن کریم سے ہی ظاہر ہے، جیسے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ ایسے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھی علم غیب کے اوپر تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی پیش نظر ہے، سامنے ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ علم غیب جو ان کو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔ کون سا علم کا ہوا؟ ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کے کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو ایسے فرما رہے ہیں آگے کہ آیت نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں، کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاص الوہیت ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے،
اور منافی الوہیت ہے، اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، یعنی برابری لازم آئے گی۔ باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر ذرات عالم متناہی ہے اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گی، اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک، اور نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے۔ کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم ہے کہ ممکن و واجب و وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائے، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر اور کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و دوزخ یعنی جنت و نار، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اور اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔ کس کے واسطے سے؟ واسطے انبیاء کے۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور بلی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے ایسا بندہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 23، نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، تمام فرضوں کی اصل ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، یعنی تمام فرضوں کی اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ لیکن آج دیکھیں جسے پبلک کے اندر تھوڑا مشہور ہونا ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ کتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جواب دیں یا ایسے لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ آج اسلام سے ہماری اتنی دوریاں ہیں، ہم نے تو سمجھ لیا کہ علماء ہیں، علماء ہی کچھ کریں گے، علماء ہی، لیکن ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کا ساتھ تو دینا چاہیے آپ سب کو۔ تو نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے، بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ بالتشریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں: جناب حضرت آدم علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام، وَإِسْحَاقَ۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام،
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جناب حضرت ہارون علیہ السلام، وہارون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا، ان کا نام آتا ہے۔ جیسے جناب حضرت شعیب علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب حضرت لوط علیہ السلام، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جناب حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب حضرت داؤد علیہ السلام، وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جناب حضرت ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ، جناب حضرت زکریا علیہ السلام، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام، وَيَحْيَىٰ، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جناب حضرت الیاس علیہ السلام، وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، جناب حضرت الیسع علیہ السلام، وَالْيَسَعَ، جناب حضرت یونس علیہ السلام، وَيُونُسَ، جناب حضرت ادریس علیہ السلام، وَإِدْرِيسَ، جناب حضرت ذوالکفل علیہ السلام، وَذَوالکفل، جناب حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب حضرت عزیر علیہ السلام، أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ، اور آخر میں حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد الرسول اللہ۔ تو آج کا ہمارا یہ درس بس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عقیدہ نمبر 25 سے اگلے درس کی ابتدا کریں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ہمارا درس دینے کا انداز کیسا اگر اچھا لگے تو زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔